کربلا کے ایک شہید ہیں جو کمال کے شاعر ہیں، کمال کے، اور وہ بادشاہوں کے بڑے قریب ہیں۔ ابن کرزہ کہتے ہیں انہیں، اور ایک اور شہید ہیں جنہیں نصر بن ابی زنیرز کہتے ہیں۔ یہ دونوں کربلا کے شہید ہیں۔ ابن کرزہ حاضر ہوئے بادشاہوں کے سامنے مبارکباد دینے کے لیے کہ قاسم آیا ہے، ہیں خود شہید کربلا سے، اور ان کے والد کرزہ رسول کے بہت بڑے صحابی۔ رسول نے ان کی اتنی عزت کی کہ انہوں نے ایک مدح کی رسول کی، رسول نے ان کا ہاتھ چوما۔ ایسے انسان بھی اس زمین پہ ہوئے، رسول خدا نے ان کا ہاتھ چوما۔ یہ کرزہ ہیں۔ امیر آئے، انہیں فارس کا گورنر مقرر کیا، اس قدر محمد والے محمد کے قریب تھے۔ بادشاہوں نے حضرت وہ ان کے بیٹے ابن کرزہ حسن مجتبیٰ کے زمانے میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، مولا ہم نے سنا ہے کہ قاسم بادشاہ آپ کے یہاں آئے ہیں، اور مدینے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جناب کا بالکل ہو بہو آپ کی شبیہ ہیں۔ مولا میں نے چاہا کہ کیونکہ ہمارے خاندان نے آپ کے خاندان کی ہمیشہ مدح لکھی ہے تو میں کچھ آشعار لایا ہوں۔ آج میں نے منڈی بہاؤالدین میں اس کے پہلے 4 مصرے پڑھے تھے، آپ کو وہ دہراؤں گا نہیں، اگلے 4 مصرے، کیونکہ وہ میں پڑھ چکا ہوں اور میں اتنا بخیل نہیں ہوں، اور نہ میرے مولا اتنے کنجوس ہیں کہ جو پہلے دے دیا بس آگے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا، مولا میں نے کچھ آشعار کہے ہیں۔ کہا، ابن کرزہ آپ ہمارے گھر کے بہت قریب ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ ضرور سنائیے۔ لیکن ہم دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، حسن اور حسین بادشاہ دونوں۔ کہا لیکن ہم دونوں کی خواہش ہے کہ کلام بازبان شاعر، تمہارا لکھا ہوا کلام ہے، تم خود سناؤ۔ اب اماموں کے سامنے ابن کرزہ شعر کہنے لگے، اور کہنے لگے، انزل الحمد، مزہ لیجئے گا، لطف لیجئے گا، یہ مدح ہے، محمد والے محمد ہے، یہ ضروری نہیں کہ عربی میں آئے، ہو پڑی روح اسے فوراً جان جاتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ انزل الحمد والقاسم المیم الحمد بلا میم لا حمد۔ شعر کا ابن کرزہ نے کہا، اللہ نے اپنی حمد نازل کی، اور اس حمد میں قاسم ایسے نازل ہوئے جیسے حمد میں میم ہے، اور کہا اگر حمد سے یہ میم نکل جائے تو حمد حمد نہیں رہے گی۔ سنیے شعر، سنیے مدح، سنیے قاسم بادشاہ کی، کہ اس وقت کا جو
خود اس کا باپ صحابی، خود صحابی، خود شہدائے کربلا میں سے محمد و آل محمد کے زیرک ترین ساتھی ابن کرزا، وہ شعر کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے تو میں خود لطف لے لوں نا. کہا اثور الحق، ثور الحق تبدل بالجسد القاسم. حق کی تصویر نے آخر قاسم کے بدن کو قبول کر ہی لیا. حق کی تصویر نے آخر قاسم کے بدن کو. اچھا اب میں ایمانداری سے جملے کا ترجمہ کروں نا، وہ تو میں نے اردو کی مجبوری ہے، میں نے کہا قبول کر لیا، لیکن عربی میں اگر میں پورے وزن پہ مانا لوں نا تو وہ ہوگا آخر حق کی تصویر نے قاسم کو پہن ہی لیا. کیا ترکیب ہے، کیا نزاکتیں ہیں اور کیا فصاحت ہے، کتنا کچھ سمویا جا رہا ہے لفظوں میں. پھر کہنے لگے، تیسرا مصرع کہا النور، النور علی النور وہذا القاسم النور فی القلب. کا جو نور پر نور ہے اور میرے سامنے بیٹھے والے جو شہزادے ہیں ان کے قلب کا نور ہے. نور پر نور ہے اور جو بیٹھے ہیں سامنے ان کے قلب کا نور ہے. اللہ اکبر. پھر کہنے لگے بزمرتی الذرائع ذریت اللہ مرت مرہ. در حقیقت اہل بیت میں شہزادوں کی آمد بار بار اس لیے ہے کہ کوئی بار بار آنا چاہ رہا ہے. صلی اللہ جی بسم اللہ. لطف لیجیے. حیدر حیدر حیدری یا علی. ٹشو دے دے، ٹشو ٹشو. پھر اگلا مصرع کہا. یہ مصرع سمجھ آ گیا تھا نا. اگلا مصرع، پھر اگلا مصرع کہا اللہ اکبر. الکرسی والعرش، الکرسی والعرش واللوح والمحفوظ والماء استوى علی العرش. اللہ اکبر. فی بدن القاسم ظہور. کا عرش اور کرسی، لوح اور قلم، اور پھر وہ پانی جس پر اللہ نے اپنا عرش قائم کیا تھا شکل قاسم میں ظاہر ہوا. یہ شعر وہ کس کے سامنے پڑھ رہا ہے؟ ایک حسن ہے جو حجت خدا ہیں،
دوسرا حسین بے مثال ہے جو توحید کی نزاکتوں کو ایسے جانتا ہے جیسے انسان اپنی ہتھیلی کو. اگلا مصرع سنا دوں نا. حالانکہ وقت مجھے اندازہ ہے کہ میں نے زیادہ آپ کا لے لیا ہے، لیکن بسم اللہ، بہت شکریہ. مصرع، اگلا مصرع وہ کہتے ہیں القاسم والقرآن والقاسم والنور الماء المصطفى فی لیلۃ المعراج. اللہ اکبر. والنبی الرحمت رحلت الہ مسجد الحرام والمسجد الاقصی وہذا ترک مسجد الحرام حتی مسجد الاقصی الطریق ما بین المساجد القاسم. کہنے لگے اللہ کا رسول ملنے جا رہا تھا رب سے، اور رب ملنے آ رہا تھا اس سے. کہیں ایک نقطے پہ اکٹھے ہوئے، اور اس سفر کو قرآن نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کا یہ سفر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابن کرزا کہتے ہیں کہ یہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک جانا ایک ترک ہے، ایک راستہ ہے. تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جس راستے سے نبی گیا وہ راستہ ہی تو قاسم ہے. مسجد ارے بسم اللہ، ارے بہت اللہم صلی علی محمد آل محمد. بے شک عزتیں دینے والا محمد والے محمد کا گھرانہ ہے. بسم اللہ. یہ طریق قاسم ہے. اور پھر مصرع کا 48 شعر ہے، لیکن آپ کو آخری مصرع سنا رہا ہوں. کہنے لگے اللہ اکبر. السامع المدحت القاسم الحمد والنعمت. کہا میری قاسم کی شان میں لکھی ہوئی یہ مدحت میرے سامنے حمد اور اللہ کی نعمت سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کہنے لگے یا ابن القرض، اپنی کنیت استعمال، یا ابن القرض
اللہ اکبر. یا ابن القرز آتیک بصومک القاسم وحوض العطاء اللہ والکرم. کہا اللہ نے تجھے قاسم کی شان میں شعر لکھنے پر کس قدر ابن قرظہ عزت دی کہ تمہارے سامنے حسن اور حسین ہیں. علی ولی اللہ علی ولی اللہ. اللہ اکبر. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. اب کہہ رہے ہیں جب ختم کی متا بہت بڑے اشعار تھے. اچھا رکو ایک شعر ایک مصرع بلکہ ایک اور سن لو کیونکہ پیچھے سے ولایت کا ذکر آیا اور وہ نعرہ جس نے بھی لگایا میں اس کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. ابن قرظہ فرماتے ہیں آتیک ابنائک النور الى اہل بیت النبی بتصدق ولایتی مولائی مولائی. علی ابن ابی طالب الشجاع اللہ. کہا سن لو بس تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں جس نے ولایت کا نعرہ لگایا تھا اسے تہ دل سے ہدیہ کر رہا ہوں. ابن قرظہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر قاسم جیسے بیٹے اگر اترتے ہیں نا تو یہ کل کائنات کے مولا علی جو اللہ کی شجاعت ہے اس کے صدقے میں اترتے ہیں. بادشاہوں کے پاکیزہ ذکر میں کہاں لعین کا نام لے دیا. آپ کو نعروں سے میں اس لیے نہیں روکتا, ضرور لگائیے جتنے مرضی لگائیے, اس لیے نہیں روکتا کہ علی کا ایک دفعہ نام لینا ختم قرآن ہے. حیدری یا علی حیدری یا علی. بسم اللہ بسم اللہ. یہی مجلس حیدری یا علی حیدر. سمجھ رہے ہیں صلوات اللہ. وہ کوئی بدبختی ہوگا جو روکے کہ قرآن ختم نہ کرو.
جب شعر کے بس مجھے مکمل کرنے دیجئے روایت کو. جب اشعار کہہ لیے ابن قرظہ نے, حسن بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا ابن قرظہ ہم اہل بیت کی عادت ہے جو ہماری تعریف کرتا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا چاہیے. کیا کریم حیدری یا علی. ابن قرظہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے اور جس کے وہ بیٹے ہیں وہ بھی معمولی ہستی نہ تھا جس کا دست ہاتھ رسول نے چوما ہو. اتنی طہارت تو تھی نا کہ بادشاہ نے خوش ہو کے ہاتھ چوم لیا. مصطفیٰ کے لب کوئی چھو سکتا ہے انہیں, لیکن بادشاہ نے قرظہ کو لگائے یہ اس کا بیٹا ہے, زیرک انسان ہے. کہنے لگا نہیں بادشاہ ہر چیز دی ہوئی ہے آپ کی, یہ سانس یہ زندگی ہر شے آپ کی ہے, اب بھلا کیا چاہیے ہوگا. بادشاہ حسن مجتبیٰ نے نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا نہیں آپ کی جو دل کی خواہش ہو وہ کہیے پوری کر دی جائے گی. تو ابن قرظہ نے اپنا سر اٹھایا, اپنی زلفیں درست کی, دونوں بھائیوں کو چہرے کی زیارت کی, کہا سرکار آپ کہتے ہیں تو پھر مانگ لیتے ہیں. مولا قاسم مجھے وہ نظر آئے جو وہاں تھا. آپ نے پوچھا جب امام کسی سے کہہ دے نا جو دل ہے مانگو, امام جانتے ہوتے ہیں کیا مانگے گا. آپ نے فرمایا ابن قرظہ قبول کی تمہاری خواہش, لیکن کیا تو رسول کی حدیث کو نہیں جانتا کہ ہم محمد و آل محمد کو اللہ نے 70,000 توحیدی حجابوں میں چھپایا تو ہم جا کے مخلوق کو نظر آئے. ستر ہزار توحیدی حجاب ہم پر ڈالے, 70,000 حجاب توحید ہم پر ڈالے تو جا کے ہمارا نور تمہیں ان بشری لبادوں میں نظر آیا, اور ہم نے بار بشریت صرف تمہاری آخرت بچانے کے لیے اٹھایا. بار بشریت صرف تمہاری فلاح کے لیے اٹھایا. کہا مولا میں اس حدیث کو جانتا ہوں, اس کے راوی میرے باپ ہیں قرظہ. کہا یہ روایت ہمارے گھر سے ہے میرے مولا, ہم جانتے ہیں, اسی لیے تو میں نے سوال کیا, آج ہی تو موقع ہے کہ تجھے مبارک دے کے میں وہ 70,000 توحیدی حجابوں کے پیچھے جو قاسم چھپا ہے اسے تو دیکھوں وہ ہے کیسا.
علی ہے، علی ہے۔ حسن بادشاہ اٹھے، حرم سرا میں گئے، حرم سرا میں گئے اور جا کر قاسم کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حرم سرا سے باہر آئے، کہا ابن قرظہ آؤ، جو خواہش ہے اسے پورا کرو، لیکن یاد رکھنا پھر تمہاری کیفیت کو ہم پلٹائیں گے نہیں۔ ابن قرظہ نے کہا قبول ہے۔ سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ قاسم کو لیا ہوا، قاسم کے چہرے سے آہستگی سے سرکار نے ایک نقاب ہٹایا، ابن قرظہ نے اپنی آنکھیں جمال خدا پر ٹکائیں، بس صرف ایک مائکرو سیکنڈ بھی شاید نہیں، بس ایسے کر کے ابن قرظہ نے ایسے کر کے دیکھا، جو تجلی ہونی تھی ہو گئی، لیکن ابن قرظہ کی کیفیت بدل گئی۔ وہ قاسم کو دیکھ کر کہنے لگے انتا انتا، تو قرظہ کی ہر جگہ تسبیح یہی ہو گئی، اگر مسجد میں جاتا تو یہی کہتا انتا انتا، نماز نیدتا کہتا انتا انتا۔ حسن مجتبیٰ کو ابن بشیر نے کہا مولا یہ ابن قرظہ کو کیا ہوا، یہ انتا 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 کہتا پھرتا ہے، ہر شے اسے کہیں قرآن پڑھو، یہ قرآن کھولتا ہے کہتا ہے انتا انتا، تو ہے، نماز پڑھتا ہے کہتا ہے انتا انتا، تو ہے، خانہ کعبہ کی ہماری زیارت ہمارے ساتھ کرنے گیا، طواف میں کعبہ کو دیکھ کے کہتا تھا انتا انتا، کہا کیا ہوا؟ حسن مسکرا کے فرمانے لگے اس نے قاسم کی تجلی دیکھ لی، اب اس کی نماز بھی قاسم، اس کا کعبہ بھی قاسم۔ امام حسن کے پورے زمانے میں ابن قرظہ انتا انتا کے نام سے مشہور تھے۔ دور حکومت شاہیہ حسنیہ ختم ہوا، حسینیہ شروع ہوا، حکومت الہیہ الحسینیہ شروع ہوئی۔ ابن قرظہ سلام پہ آئے، قاسم بڑے ہو چکے تھے، مدینے میں ایک ہلچل کہ انتا انتا آ گیا۔ قاسم نے چچا کی طرف دیکھ کے کہا چچا اے میرے ولی نعمت میرے مولا، یہ ابن قرظہ کو انتا انتا کیوں کہتے ہیں؟ حسین نے بڑی گہری نگاہ قاسم پہ ڈالی، کہا تیری وجہ سے۔ کہا مولا میری وجہ سے؟ کہا ہاں، تو بہت چھوٹا تھا، اس نے مدح کی، تیرے بابے نے انعام دیا، اس نے
وہ دیکھ لیا جو بشری تقاضے میں ممکن نہیں تھا. یہ حسن کی طاقت تھی. اچھا اتنے میں ابن کرزا حسین کی بارگاہ میں پیش ہوئے, سلام کیا, قدموں پہ اپنے رخسار لگانے لگے. حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا, تو میرا مہمان ہے. اتنے میں اس کی نظر پہلو میں بیٹھے شہزادے قاسم پہ پڑی. پیچھے ہٹ کے کہتا ہے, یا انتا, اے تو. قاسم نے کمال بے نیازی سے نگاہیں اٹھائیں, کہا اللہ رد الی البشر, بشریت کی طرف لوٹا. علی ولی اللہ کا بشریت کی طرف واپس لوٹا. وہی ایسا ہوا. اور ابن کرزا کہنے لگے, شاہ ابن رسول, مداح قاسم کے کچھ شعر رہ گئے تھے. کرزا کے جو ساتھی تھے انہوں نے پکڑ کے بٹھایا. کرزا کیا ہو گیا تجھے؟ حسن بادشاہ کب کے گزر گئے. یہ سامنے جس نے تمہیں لوٹایا ہے نا, یہی تو قاسم ہے. اٹھے قاسم کو دیکھ کر, کہا اچھا یہ میرا بادشاہ قاسم ہے. ہاتھ چومنے لگے اور کہنے لگے, او لوگو کیسا بابرکت شہزادہ ہے, میری مدا میں آیا, میری مدا میں بڑا ہو گیا. اکبر حق ہے. اور اتنا بڑا ہو گیا